اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے صفت نور اور صفت کریم سے مدد فرما۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر، پہلے ترجمہ پڑھیں گے پھر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ابہات کے اصل ہونے کی تحقیق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس سے نفع حاصل کرنا تمام انسانوں کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ اس آیت سے کہ زمینوں کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال اور جائز ہیں۔ اس آیت سے حلال پر یہ ایک دلیل ہے سورۃ بقرہ میں کہ اس آیت سے ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ پھر آگے جا کے اللہ نے مختلف مقامات پہ بیان فرما دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو پھر بعد میں حرام بتا دیا۔ حلال کی لسٹ کیونکہ بہت بڑی ہوتی ہے اور حرام کی لسٹ جو ہوتی ہے یہ مختصر ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اگر حلال چیزوں کا ذکر فرماتا تو پورا قرآن حلال چیزوں سے ہی بھر جاتا، اس لیے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ حرام چیزیں کیونکہ کم ہیں، تو حلال کی دلیل صرف ایک دی ہے کہ کیا دلیل دی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان سے نفع حاصل کرنا تمہارے لیے حلال اور جائز ہو گیا۔ تو یہ ایک دلیل ہے قرآن میں جس سے پتہ لگتا ہے جو حلال پر ہے، باقی سب دلائل حرام پر ہے۔ تو اس لیے حرام کو ثابت کرنے کے لیے اور ناجائز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے۔ جب بھی آپ نے کسی حرام کو ثابت کرنا ہوگا، جب کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ حلال کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن، سنت اور حدیث میں حرام کر دیا، اس کے علاوہ باقی سب حلال اور جائز ہے۔ تو جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ فلاں رات میں عبادت کہاں سے ثابت ہے، یا فلاں دن میں روزہ کہاں سے ثابت ہے، وہ ناجائز ہے یا حرام ہے، تو ان سے کہیں اس پر دلیل لے کے آئیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ انہیں ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں، اس پر دلیل آپ کو دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ناجائز اور حرام ہے، حلال کے اوپر دلیل آپ لے کے آئیں۔ بھئی یہ تو قانون ہی نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو ناجائز کہے گا، جو حرام کہے گا، وہ دلیل دے گا۔ حلال کے لیے تو دلیل یہی کافی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا وہ سب حلال ہے، اور وہ اس آیت کے اعتبار سے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس سے نفع حاصل کرنا تمام انسانوں کے لیے حلال اور جائز ہو گیا۔ پھر ان کا جی پھر سور بھی جائز ہو گیا، شراب بھی نہیں، پھر آگے جا کے سور کو حرام کر دیا نا۔ اس آیت میں فرمایا ہر چیز جائز ہو گئی، اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہو گیا۔ آگے جا کے حرام کی ایک لسٹ بتا دی، حرام کی لسٹ مختصر تھی اس لیے وہ بیان کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں لام انتفاع کے لیے ہے اور سبب اور تعلیل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی کوئی علت نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بیضوی اس آیت سے جمہور فقہا اور اصولین نے یہ استدلال کیا ہے کہ احکام شریعہ کے وارد ہونے سے پہلے اصل میں سب اشیاء مباح ہیں، یعنی سب مباح اس کو کہتے ہیں جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے،
مباح وہ ہے جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ جائز ہے نہ ناجائز، یعنی اس میں مباح ہیں، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی معاملات مباح ہیں، کرنے میں کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں، مباح معاملہ ہے، نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ آپ کار پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، جس چیز پہ سفر کریں مباح ہے۔ تو ساری چیزیں مباح تھی، کچھ حرام یا حلال نہیں تھا، مباح تھا، اور مباح میں نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا۔ تو اصل میں ہر چیز مباح تھی، بعد میں کیا ہوا کہ پہلے اصل میں سب اشیاء مباح ہیں، پھر جب احکام شریعہ وارد ہوئے تو بعض کام فرض ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے۔ مثلا شراب نوشی پہلے مباح تھی، اور جب شریعت نے ان سے ممانعت وارد اور جب شریعت میں ان کی ممانعت وارد ہو گئی تو یہ کام حرام ہو گئے۔ پہلے تو مباح تھی شراب، پہلے تو حرام نہیں تھی، پھر شریعت نے حکم دے دیا تو حرام ہو گئی۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا پہلے مباح تھا، جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا۔ اور جن مشرکوں نے حکم شرع کے بغیر از خود کسی چیز کو حرام کر لیا، جس طرح مشرکوں نے صائبہ، بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، ان کا دودھ پینا، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا، سب کچھ حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ النحل آیت نمبر 116 یعنی 116۔ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے، نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ اللہ نے حلال کر دیا جبکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا۔ تم یہ اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے کہتے ہو کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا جبکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ یاد رہے، اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی فرض کا انکار کرنا بھی کفر ہے، فرائض کا انکار کرنا، ایسے حلال کو حرام کہنا کفر ہے، حلال کو حرام کہنا کفر ہے، حرام کو حلال کہنا کفر ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 116، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ اللہ پر بہتان باندھتے ہو کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ حرام ہو گیا، یا اس دن کی عبادت جو ہے، اس رات کی عبادت حرام ہو گئی، ایسے نہیں کہتے، ان کا ہر بدعت حرام ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ بدعت حرام کی طرف اشارہ ہے۔ بدعت کی کئی اقسام ہیں، ان میں ایک قسم بدعت حسنہ بھی ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس بدعت کو کہتے ہیں بدعت حرام۔ تو ہر چیز کو بدعت حرام نہیں کہہ دیتے، کچھ چیزیں بدعت حسنہ بھی ہیں، اچھی بدعت بھی ہیں۔ اب انہوں کا اچھی بدعت کوئی نہیں ہوتی، صرف بری بدعت ہوتی ہے، سنت حسنہ ہوتی ہے۔ اب عوام کیا سمجھے گی سنت حسنہ سے؟ ان کو تو بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سنت سے سمجھ لیں گے کہ حضور کا طریقہ ہے، ان کو کیا پتہ۔ سنت حسنہ جب حدیث میں لفظ آئے تو اس سے مراد ہے وہ نیا کام جو حضور کے بعد ایجاد ہوا، اس کو سنت حسنہ کہا جاتا ہے، اسی کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ بدعت حسنہ کہیں گے تو کم از کم عوام کو اتنا تو پتہ ہے کہ بدعت کا لفظ آ گیا ہے، کہ یہ حضور کی طرف سے نہیں ہے۔ سنت حسنہ کہیں گے تو ان کو لگے گا یہ حضور کی طرف سے سنت ہے، ان کا یہ حدیث میں لفظ آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا، آپ یہ کہتے ہیں نا ہر بدعت حرام، تو یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے بعد دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور وہ اچھا تھا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور دونوں کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور وہ برا تھا تو اس پہ اس کو بھی گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ بری بدعت کو، جو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے، یہ جو حضور کی حدیث ہے، اس سے مراد بدعت حرام ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔
اور جو دوسری میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس سے مراد بدعت حسنہ ہے۔ اب ان کا جی اس حدیث میں اوپر لفظ عربی میں بدعت حسنہ نہیں آیا، سنت حسنہ آیا، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، تو آپ سنت حسنہ کہیں گے عوام کو سمجھ میں آئے گی؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں، آپ بدعت حسنہ کہیں یا سنت حسنہ کہیں، آپ تو کئی چیزوں کو سنت کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، آپ سنت حسنہ کہیں گے وہ سمجھیں گے حضور کی سنت ہے شاید۔ تو بہرحال بات اتنی ہے کہ ایسے نہیں ہر چیز کو حرام کہہ دینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک سختی سے ڈانٹ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کہا یا حرام کہا، تم کیسے جرأت کرتے ہو اس کو حلال یا حرام کرنے کی؟ یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے رسول کا کام ہے؟ قرآن سنت حدیث کا کام ہے کہ اللہ فرض کرے یا حضور فرض کرے، یا اللہ حرام کرے یا حضور حرام کرے، تم اور میں، آپ اور میں تو نہیں کر سکتے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ پر بہتان مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان مانو۔ اب میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہہ دیا شب برات کی رات عبادت کہاں سے ثابت ہے؟ شب برات یا شب معراج یا ان کے روزے کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم نے کہہ دیا بھائی بدعت حسنہ ہے، اچھی بات ہے، جو اس رات نفلی عبادت کرے گا اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ کچھ نے کہا نہیں جی بدعت تو ہوتی ہی حرام ہے، تو یہ حرام کام ہے۔ یار اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، عبادت کرنا کب سے حرام ہو گیا؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ شریعت نے چند مکروہ اوقات ہیں جن سے منع فرما دیا کہ ان میں نفلی عبادت نہیں ہو سکتی، باقی دن ہو یا رات ہو، سال ہو یا پوری زندگی ہو، کسی وقت بھی آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں ان مکروہ اوقات کے علاوہ، شریعت نے منع فرما دیا۔ اب جائز کہاں ہے؟ جائز کا تو ذکر ہی نہیں ہوگا، ناجائز کا ذکر ہوگا، ناجائز حرام پر دلیل ہوگی، حلال پر دلیل نہیں ہوگی۔ حلال پر آپ قیامت تک دلیل ڈھونڈتے رہیں، نہیں ملے گی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 کے علاوہ۔ حلال پر دلیل نہیں ہوا کرتی، حرام پر دلیل ہوا کرتی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو پھر شریعت نے ممنوع کر دیا کہ یہ مکروہ اوقات ہیں کہ ان میں آپ نفلی عبادت نہیں کر سکتے، اور یہ چند روزے ہیں سال میں جو منع ہے، وہ کتنے ہیں؟ 5، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، اور عید الاضحیٰ کے اگلے 3 دن کے روزے۔ یہ جو ہیں 5 دن، ان 5 دن میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے اگلے 3 دن، تو یہ 5 دن ہو گئے۔ سال میں 5 دن آپ روزے نہیں رکھ سکتے، اور 3 مکروہ اوقات جو ہے وہ ان میں آپ عبادت نہیں کر سکتے نفلی۔ باقی دن ہو یا رات ہو، سال ہو، پوری زندگی ہو، انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد حیات، اللہ پاک فرمایا انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو حضور نے جب نفل پڑھ کے دکھا دیے، اب نفل ثابت ہو گئے۔ اب یہ کیا شرط ہے کہ وہ اسی رات میں ثابت کر کے دکھائیں؟ بھئی نفل پڑھ کے دکھا دیا، اب جب بھی پڑھیں، مکروہ اوقات کے علاوہ، کیونکہ مکروہ اوقات سے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھ کے دکھا دیا، اب جب بھی رکھیں ان 5 دنوں کے علاوہ۔ تو اس لیے ایسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نفلی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پہلے قضا نمازیں پڑھیں۔ امت کو ان مسائل میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی جو مباح ہیں، جن پہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں جی یہ کیا کرسی پہ بیٹھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کرسی پہ بیٹھنا کہاں سے ثابت؟ یہ تو مباح معاملہ ہے، نیچے بیٹھیں یا کرسی پہ بیٹھیں، بیڈ پہ بیٹھیں یا صوفے پہ بیٹھیں، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی حضور کی سنت ہے، حضور نیچے بیٹھتے تھے، تو حضور سے نیچے بیٹھنا بھی ثابت ہے، مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھنا بھی ثابت ہے، اس پہ حدیثیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے ممبر کے جو پائے ہیں وہ کیا حوض کوثر میں ہیں، جو حضور کا ممبر، اس پہ حدیثیں ہیں، حضور ممبر پر بھی بیٹھے ہیں، نیچے بھی بیٹھے ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی عمل نہیں، ویسے ہی مباح معاملات ہیں، ان کا نہیں جی سنت ہے، تو یہ ایسی سنت ہے جس پر عمل کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مباح معاملات میں پریشان کرنے کی بجائے جو امت کے فرائض چھوٹ گئے ہیں، واجبات چھوٹ گئے ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جائے۔
کسی کی 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کسی کی 20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کسی کے 10 سال کے روزے قضا ہیں، کسی کی 10 سال کی نمازیں اور زکوٰتیں قضا ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، اس کو بتائیں یار آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں، آپ پہلے زکوٰۃ دیں بجائے کہ صدقہ خیرات دیں۔ جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے پھر آپ صدقہ خیرات بھی دیجیے گا۔ ان کو کہا آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، پہلے آپ قضا روزے رکھیں، وہ آپ نفلی عبادت کرتے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ فرض کی قضا بھی فرض ہوتی ہے، تو پہلے آپ ان کو اس طریقے پر لے کے آئیں، آپ ان کو مباح معاملات میں پھنسا رہے ہیں، تو اس طریقے کی بحث نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے ہی حلال حرام کسی چیز کو نہیں کہنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال اور جائز ہے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ حرام جس کو بھی قرار دیا اس کے علاوہ باقی سب کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جائز اور حلال ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ سورۃ یونس آیت نمبر 59، آپ کہیے کہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں سے حرام کر لیا اور کچھ حلال۔ آپ کہیے کہ آیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ سورۃ النحل آیت نمبر 116 میں بھی ایسی بات فرمائی، اور سورۃ یونس آیت نمبر 59 میں بھی یہ بات فرمائی۔ آپ کہیے بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا اس میں سے کچھ کو حلال کر لیا کچھ کو حرام کر لیا، یہی اللہ نے کیا تھا حلال حرام، یہ تم نے کر لیا ہے۔ آپ کہیے آیا اللہ نے تم کو یہ اجازت دی تھی؟ اللہ نے تو تمہیں یہ اجازت نہیں دی، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جو نئے مسئلے آئیں گے وہ اجتہاد کے ذریعے حل ہوں گے، تو بڑی اچھی بات ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ بہرحال اجتہاد کر کے آپ فرض تو نہیں کر سکتے کوئی چیز، اجتہاد کر کے آپ چیزوں کو حرام تو نہیں کر سکتے۔ حرام کرنا اور فرض کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ واجب تک جائیں، بس علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی تک جائیں، بس آپ کہاں سے یہ بیٹھ کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں حرام ہو گئے۔ حرام کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، حرام کے لیے حدیث متواترہ کی ضرورت ہے۔ آپ کیسے ان مسئلوں میں حرام کہنا شروع ہو جاتے ہیں یا فرض بنانا شروع ہو جاتے ہیں؟ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اجتہاد کرنا چاہیے، پر یہ کیا کہ قیاس اور اجتہاد کر کے آپ اب نئی چیزیں حرام بنانا شروع کر دیں اور نئی چیزیں فرض کرنا شروع کر دیں، یہ اجازت اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ یہ اس آیت سے آپ بھی کچھ سبق سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو علماء ایسے کام کر رہے ہیں وہ اس آیت سے سبق سیکھیں کہ اپنی طرف سے حلال حرام بناتے پھر رہے ہیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں، ایسے کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی، اللہ نے تو تمہیں اجازت نہیں دی۔ اور کہا جی اجتہاد میں اجازت دی ہے، تو آپ یہ دلیل کیوں نہیں یوز کرتے؟ اس آیت کو کیوں نہیں بطور دلیل یوز کرتے کہ اجتہاد میں حرام کی اور فرض کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی؟ آپ قیاس کر کے اجتہاد کر کے فرض بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرام بھی بنا لیتے ہیں، جبکہ فرض کی ڈیفینیشن اور حرام کی ڈیفینیشن سیم ہے، کہ دونوں کا دلیل قطعی یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہونا لازمی ہے، اور دلیل اور حدیث متواترہ سے ثابت ہونا لازمی ہے۔ تو جو چیزیں نہ حدیث متواترہ سے ثابت ہیں نہ قرآن کی آیت سے ثابت ہیں، ان کو آپ نے کیسے بنا لیا ہے حلال، ان کو کیسے بنا دیا حرام، یا ان کو کیسے بنا دیا فرض؟ انہوں نے کہا جی اس سے ملتی جلتی جو آیت تھی نا اس پر قیاس کر کے فرض بنایا ہے، تو آپ کو اللہ نے منع کیا ہے، آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو آپ کہاں تک رہیں؟ اس حد میں رہیں کہ آپ واجب تک جائیں، اس حد میں رہیں کہ مکروہ تحریمی تک رہیں، کہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک شرعی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ ہم نے لغوی معنی کے اعتبار سے کہا تھا، ہم نے لغوی معنی کے اعتبار سے کہہ دیا تھا یہ حرام ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو عوام بیچاری کو کیا پتہ کہ آپ نے لغوی معنی سے کہا تھا یا اصطلاحی معنی سے کہا تھا؟ تو تھوڑی رحمت کرنی چاہیے، مہربانی کرنی چاہیے۔ فتنوں سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، فتنوں سے بچانے کے لیے نیا دین گھڑ لیں گے آپ، ایسے تو نہ کریں یار، فتنوں سے بچانے کے لیے۔
اتنی سختیاں آپ نے دین میں پیدا کر دی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی تھی کہ لوگ تنگ ہو کے ایتھیسٹ بننے پہ مجبور ہو گئے. تمیز کریں, کوئی تمیز کے دائرے میں رہیں. کوئی یہ فتنے سے بچانے کا طریقہ ہے کہ آپ پابندیوں پر پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, فقہا کو بھی پتہ ہے, علماء حق کو بھی پتہ ہے. ذرا سمجھیں ان باتوں کو. مہربانی کریں, اپنے اوپر بھی رحمت کریں, دوسروں پہ بھی رحمت کریں. اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, بڑی نعمت ہے, یہ بڑی رحمت ہے. بہرحال اتنی حد نہیں پار کرنی چاہیے کہ چیزوں کو آپ خود سے حرام کرنا شروع کر دیں اور فتنے سے بچانے کے لیے حرام کرنا شروع کر دیں. اس پہ کئی یہ تقریر سننے کے بعد نکل آئیں گے یہ اصول ہم ثابت کرتے ہیں. بھائی آپ نہیں کر سکتے. آپ کا اصول نہیں مانا جائے گا, آیت مانی جائے گی. آپ کہیے بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے کچھ اس میں سے حرام کر لیا اور کچھ حلال. آپ کہیے آیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی, یا تم اللہ پر بہتان مانتے ہو. سورۃ یونس آیت نمبر 59. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر کوئی سخت کلامی ہو گیا تو اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور سننے والوں سے بھی. ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو از خود حرام کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول کسی چیز سے منع نہ کرے. وہ چیز حلال ہے. اللہ اور اس کے رسول نے یہ قاعدہ کلیہ اصول ہے, جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا وہ آٹومیٹکلی حلال اور جائز ہے. اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں. اور پھر بھی کوئی دلیل مانگے تو سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 اکیلی آیت کافی ہے اس کے لیے, سب چیزوں کو حلال ثابت کرنے کے لیے کہ جو زمین و آسمانوں کے بیچ میں ہے اس کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. اس سے ساری حلال اور جائز ہو گئی. پھر آگے جا کے فرما دیے یہ حرام ہے. تو اب حرام سے بچ جائیں, باقی سب حلال ہو گیا. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو از خود حرام کرنا صحیح نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کسی چیز سے منع نہ کرے. وہ چیز حلال ہے. اس طرح حدیث میں ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی, پنیر اور پوستین یعنی کھال کی قمیض, چوگے کے متعلق سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا, اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا, اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت کیا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے حلال بھی بتا دیا, حرام بھی بتا دیا. جہاں پر اللہ نے خاموشی اختیار کر لی, نبی نے, قرآن نے, سنت نے, وہ چیزیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے, امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے. علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ اکثر مالکیہ نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس حال میں ان کے نزدیک کوئی حکم نہیں ہے, اور جب شریعت وارد ہوگی تو جو حکم چاہے گی وہ نافذ کرے گی, اور عقل کسی چیز کو فرض یا حرام نہیں کر سکتی. آپ اپنی عقل سے نہیں چیزوں کو فرض کر سکتے یا حرام کر سکتے. اب یہ فقہا تو یہی کہہ رہے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کہا ہے کہ ہم نے تو بھئی بڑے, ہم مفتی ہیں یا تم مفتی ہو. بھئی آپ مفتی ہیں تو بڑے بڑے فقہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے آپ نہیں کسی چیز کو فرض یا حلال کر سکتے. یعنی آپ کی عقل کو جو بات اچھی لگی, یہ آپ مفتیوں کے لیے نہیں, آپ عوام کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ آپ کی عقل کے آپ کے نزدیک جو نیکی ہے در حقیقت وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نیکی ہے. آپ کے نزدیک جو گناہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہو. گناہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک گناہ ہو. تو عقل سے نہیں چیزیں جائز کی جا سکتی, فرض کی جا سکتی, یا واجب کی جا سکتی, یا حرام کی جا سکتی. یہ قرآن کا کام ہے کہ ان کو حرام کرے. تو اس میں علماء سو کو بھی سمجھنا چاہیے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. غلطی تو دونوں ایک جیسی کر رہے ہیں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, دین کا علم نہیں رکھتے, وہ بھی یہی غلطی کر رہے ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی یہی غلطی کر رہے ہیں. تو پھر کیا فرق ہوا آپ میں اور ان میں؟ اللہ تو فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا. آپ کیسے برابر ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ جاہل تو نہیں ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسے کام؟
بھائی ایسے نہیں، فتنے سے بچانے کے لیے آپ جو چاہیں فرض کرتے چلے جائیں گے یا حرام کرتے چلے جائیں گے، بس پھر بدل دیں سارا کچھ. ایسا نہیں کیا جا سکتا. فقہا کی بات ہی مان لیں، سارے ہی تقلید کرتے ہیں نا، انہی کی تقلید کر لیں کہ وہ بھی منع کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا منع کر رہے ہیں؟ جب قرآن منع کر رہا ہے تو بات ختم نہیں ہو گئی. اچھا کہا جاتا ہے پہلا درجہ قرآن کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر حدیث کا ہے. سب امت کا اجماع ہے کہ واقعی پہلا درجہ قرآن کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر حدیث کا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مخالف کام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آیت متشابہ سے دلیل زنی یعنی واجب ثابت ہوگا. قرآن کی آیت یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ دلیل زنی یعنی واجب، یعنی دلیل زنی کہاں سے ملے گی؟ اخبار احاد سے یا متشابہ آیت سے. اور دلیل قطعی سے کیا ثابت ہوگا؟ یعنی فرض کس سے ثابت ہوگا؟ دلیل قطعی سے، قرآن کی محکم آیت سے یا حدیث متواترہ سے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے حدیث متواترہ کو متشابہ حدیث سے بڑا، متشابہ آیت سے بڑا درجہ دے رکھا ہے. یعنی متواترہ حدیث سے آپ فرض ثابت کر دیتے ہیں، متشابہ آیت سے آپ فرض ثابت نہیں کرتے. یعنی حدیث کو قرآن کی آیت پر بڑا درجہ دے رکھا ہے، اور عوام کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جی ہمارا اس پہ اجماع ہے، پہلا درجہ قرآن کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر حدیث کا ہے. تو ایسا نہ کریں. قرآن کی آیت ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے، محکم بھی، متشابہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت میں یہ طاقت ہے کہ وہ فرض ثابت کرے. آپ کہتے ہیں متشابہ دلیل زنی ہے، وہ واجب ثابت کر سکتی ہے، پر حدیث متواترہ فرض ثابت کر سکتی ہے. حدیث سے تو بڑا کر دی، قرآن سے تو بڑا کر دی نا حدیث کو. تو یہ باتیں ہیں ویسے سمجھنے والی، ان میں بحث نہیں کرنی ہے. میں کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ان میں غور و فکر کرنا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان میں اصلاح کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں کر رہے میں ثابت کر دیتا ہوں کہاں نہیں کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. جو یہ مانے کہ قرآن میں تبدیلی ہے یہ کافر ہے، اس نے کفر کیا ہے. بہرحال اس کی تشریح اور تفسیر تو آپ اپنی مرضی کی کرتے ہیں نا، اس میں تو آپ تبدیلی کر دیتے ہیں. تو رعایت کرنی چاہیے بہرحال. اور یہ رعایت آپ کے حق میں بھی رعایت ہے، یہ صرف عوام کے لیے رعایت نہیں، آپ کے حق میں بھی رعایت ہے. علامہ بیضوی شافی لکھتے ہیں اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اشیاء نافع مباح ہیں. یعنی جتنی بھی اشیاء تھیں وہ صرف نفع دینے والی اور مباح ہیں، یعنی ان کی اصل جو ہے وہ یہ ہے. اور علامہ شافی حنفی لکھتے ہیں کہ تحریر ابن حمام میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ جمہور حنفیہ اور شافیہ کے نزدیک احکام میں اصل اباحت ہے، اور ہدایہ اور خانیہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے. شرح تحریر میں لکھا ہے کہ متزلہ بصرہ یعنی جو بصرہ میں رہنے والے متزلہ ایک جو فرقہ ہے، اور کثیر شافیہ اور اکثر حنفیہ کا یہی قول ہے. اور امام محمد نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص سے کسی نے یہ کہا کہ تم مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے اس طرح نہیں کیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مردار کا کھانا اور شراب کا پینا صرف شریعت کی ممانعت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے. امام محمد نے اس عبارت میں اباحت کو اصل قرار دیا ہے اور حرمت کو شرعی ممانعت کی وجہ سے عارضی قرار دیا ہے. کہ اصل میں ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے، شریعت کے منع کرنے سے پھر وہ ممنوع ہی ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے شراب ہو، سور ہو، خون ہو، زنا ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مباح تھے، پھر شریعت نے منع کر دیا تو وہ حرام ہو گئے. ٹھیک، یہ میں نے ان کی تشریح کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. قرآن سنت اور فقہ کرام
اختیارات کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے، اور قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ آپ کر بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ مباح معاملات ہیں۔ جیسے کوئی سوال پوچھ رہا ہے، ان کو جی پیر کہہ سکتے ہیں، تو آپ پیر کہیں، ٹیچر کہیں، استاد کہیں، شیخ کہیں یا استاذ کہیں، گرو کہیں، یہ سب مختلف لینگویج کی باتیں ہیں، مباح ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک ہی شخص کو کہا جا رہا ہے۔ آپ پیر نہیں کہنا چاہتے، استاد کہہ دیں، ٹیچر کہہ دیں، تو ان میں کوئی باتیں نہیں ہوتی، مباح مسئلے ہوتے ہیں۔ نہیں جی وہ تو ہم چلو کہہ سکتے ہیں، پیر صاحب خود اپنے آپ کو پیر کہہ سکتے ہیں، تو صرف تکبر کی صورت میں نہیں کہہ سکتے۔ تکبر کی صورت میں کوئی بھی بات آپ کریں گے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی کہے میں بہت بڑا پیر ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا تزکیہ نفس کا چیمپئن ہوں، یہ ساری باتیں تکبر میں آپ نے کہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر میں نہیں کہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ان باتوں میں نہیں پھنسنا بھائی، فرائض اور واجبات کی طرف آئے، مہربانی کریں۔ پھر جب فرائض اور واجبات سب کے پورے ہو جائیں، ہم سب کے، پھر سنت معاہدہ بھی پورے کریں، وہ سنت بھی پورے کریں، نفل بھی پورے کریں۔ ہاں جی، پہلے یہ سکھایا جائے کہ فرائض اور واجبات پورے کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو منعقد کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، صدقہ خیرات اور دیگر عبادات کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، تراویح میں باجماعت قرآن مجید کو ختم کرنا، وسیع و عریض مساجد بنانا، لائبریریاں قائم کرنا، مصحف قرآن پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا۔ اگر ہر چیز ہی بدعت حرام ہے نا، تو پھر تو آپ کیا کہیں گے؟ سورتوں کے نام لکھنا، کتاب کی صورت میں قرآن کا آنا، 30 سپاروں کی صورت میں قرآن کا آنا، جمع کرنا، 540 رکوع بنانا، اعراب لگانا، پھر ذرا خوف کریں کہ اگر بدعت حرام کا تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب بھی تو بدعت حسنہ ہے، بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ ہر وہ نیا کام جو دین میں یا دنیا میں ایجاد کیا گیا حضور کے بعد، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کچھ نے یہ اعتراض کیا نہیں جی دنیا کو چھوڑیں جو دین میں کیا، تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہر وہ نیا کام جو دین میں ایجاد کیا حضور کے بعد وہ بدعت ہے۔ تو یہ قرآن کو کتاب کی صورت میں لانا، 30 سپاروں کی صورت میں لانا، اس پہ زیر زبر لگانا، 30 سپارے بنانا، 540 رکوع کی صورت میں لانا، یہ حدیث کو کتابوں کی صورت میں لانا، ان کے یہ نام بخاری مسلم رکھنا، پھر حدیث کی یہ سندیں بنانا کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ حضور جب بات فرماتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ صحابہ بات سنو میری، یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے، اور یوں فرماتے تھے یار جو کل میں نے بات کی تھی وہ حسن ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے بات کی تھی وہ ضعیف تھی، یوں فرماتے تھے حضور۔ یہ تو بعد میں محدثین نے بنائی ہیں یہ سندیں، اور اچھا کیا ہے، اچھا کام ہے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ سنت حسنہ کہہ دیں، یعنی اچھا طریقہ ہے۔ جو بھی کہتے ہیں الفاظ کی کھیل تماشے میں نہ پڑیں۔ بہرحال یہ سارے کام بعد میں وجود میں آئے ہیں، جائز ہیں، درست ہیں، اور ان میں ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز کو بدعت حرام نہیں کہہ دینا چاہیے۔ مصحف قرآن پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا، پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا، مسجد میں محراب اور ممبر بنانا، واعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجالس قائم کرنا،
کہتے ہیں جی دن مخصوص نہیں کیا جا سکتا. دن آپ کیسے مخصوص کرتے ہیں؟ تو ہمارے تبلیغی بھائی رائمنڈ میں دن مخصوص کرتے ہیں نا اس جلسے کا استعمال. ہر جمعرات کا دن مخصوص کرتے ہیں کہ نہیں مسجد میں کہ ہر جمعرات کو تبلیغ کے لیے اکٹھے ہوں گے. بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو تزکیہ نفس کی 3 دن کی کلاس کا دن مخصوص کرتے ہیں. ان کا جی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں. تو قرآن نے 5 وقت کا وقت مخصوص نہیں کیا کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان میں جو جماعتوں کا وقت ہے یہ قرآن حدیث نے مخصوص نہیں کیا. تو جماعتوں کا وقت ہر قسم کا عالم مخصوص کر رہا ہے. جماعت کا وقت اہل حدیث کی اگر ظہر کی نماز 12:30 ہو رہی ہے جماعت، تو یہ وقت مخصوص کوئی قرآن نے تو نہیں کیا، حدیث نے تو نہیں کیا. یہ تو اہل حدیث کی اس مسجد کی اس کمیٹی نے طے کیا ہے. بریلویوں کی مسجد میں اگر 2:30 بجے ہو رہی ہے یا 2 بجے ہو رہی ہے تو یہ اس مسجد والوں نے جماعت کا وقت طے کیا ہے جی. تو اگر وقت مخصوص کرنا اتنا ہی برا ہے تو پھر نمازوں کی جماعت کے ساتھ وقت مخصوص آپ نے کیسے کی؟ اور وقت مخصوص کرنا کہ اللہ سے ثابت ہے تو 5 وقت کی نمازوں کا وقت اس نے مخصوص کیا ہے، جماعت کا نہیں کیا. جماعت کا ہم نہیں کیا. ایسے اس نے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں. آپ شعبان میں تو نہیں روزے رکھ سکتے، فرض روزے نفلی تو رکھ سکتے ہیں. تو مہینہ بھی مخصوص کرنا ثابت ہو گیا، وقت مخصوص کرنا ثابت ہو گیا 5 نمازوں سے، مہینہ مخصوص کرنا ثابت ہو گیا رمضان سے. پھر حج کرنے کے لیے مہینہ مخصوص نہیں کیا کہ حج آپ ذی الحج میں کر سکتے ہیں، آپ سفر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ مخصوص کیا اس نے. ایسے زکوٰۃ کے لیے سال مخصوص کیا ہے کہ جب آپ صاحب نصاب بن جائیں تو سال گزر جانے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو سال مخصوص کرنا، مہینہ مخصوص کرنا، دن مخصوص کرنا ثابت ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو اپنی پیدا ہونے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. اور مہینے میں میرے خیال میں 3 دن اور بھی تھے جب کوئی روزہ رکھا، تو وہ بھی مخصوص کیا ہے حضور نے. تو یہ ثابت ہیں باتیں. ایسے نہیں کہ وقت مخصوص کرنے سے کچھ عبادت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، بس مکروہ اوقات کے علاوہ. روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں بس ان 5 دنوں کے علاوہ. تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنی نہیں ہے، میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں تو سیدھا آتا ہوں، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں. پر یہ ایسی باتیں آج کل سامنے آتی ہے، پھر تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ یہ کہاں سے نکال کے ثابت کرتے ہیں. تو پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا، مسجدوں میں محراب اور منبر بنانا، واعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجالس قائم کرنا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، دورہ حدیث پڑھنا اور ختم بخاری کرنا، اور ایسی بہت سی دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ہر چند کی شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جتنی لمبی لسٹ پڑی ہے نا، ان کے کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا اور نہ ہی ان سے منع کیا. اس لیے یہ ثابت ہو گیا کیونکہ ان سے منع نہیں کیا تو کرنا جائز اور درست ہے. ان کا جی جو منع نہیں ہوگا تو پھر آپ وہ کرتے رہیں گے. تو اللہ کچھ منع کرنا کیا بھول گیا ہے؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. اللہ کچھ حرام کرنا بھول گیا یا نبی پاک کوئی حکم بتانا بھول گئے؟ نبی کوئی حکم بتانا نہیں بھولتا اور نہ ہی اللہ بھولتا ہے. تو جو حرام تھے نا، جو لازم تھے کہ ان کو حرام کرنا، وہ حلال اور ناجائز کر دیے ہیں. بس اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو کرتے پھریں. دورہ حدیث پڑھنا چاہیے، ہم ساری باتیں پڑھ چکے تھے. اچھا، ہر چند کے شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا. اور یہ تمام کام اصل پر مباح ہیں. اصل میں مباح ہیں. یہ جتنے کام تھے واعظ و نصیحت اور یہ مباح تھے. میں نے پہلے عرض کیا مباح کاموں میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. فرائض اور واجبات اور حرام کے اوپر بات کرنی چاہیے. جب وہ لوگوں کے پورے ہو جائیں پھر سنت معاہدہ اور غیر معاہدہ پر بھی بات کریں، نفل پر بھی بات کریں، مستحب پر بھی بات کریں.
لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے۔ اب یہ ان کو بیٹھ کے بنا دے جی نہیں جی محفل میلاد کرنا فرض ہے واجب ہے، یہ غلط کہانی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ ان کاموں کو لازم سمجھا جائے، نہ کرنے والوں پر ملامت کی جائے، نہ یہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نہ ان کو لازم سمجھا جائے۔ اور جو ان کاموں کو نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں شب برات کی رات عبادت نہیں کروں گا یا شب معراج کا روزہ نہیں رکھوں گا، تو ان کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو رکھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اصل بدعت ہے ہی یہ کہ آپ اب چیزوں کو فرض اور واجب کرنا شروع کر دیں۔ چلو بھائی رعایت اتنی رعایت رکھ لیں کہ واجب کر لیں اجتہاد سے، یا پھر کیا کر لیں مکروہ تحریمی بنا لیں، حرام نہیں بنا دیں، حرام قطعی نہیں بنا دیں، فرض نہیں بنا دیں۔ اچھا ان معاملات کو جب سننے کے بعد اصلاح نہیں کرتے، دلائل ڈھونڈ کے بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یار جب آپ کو پتہ ہے یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں، آپ دلائل ڈھونڈ کے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کاموں کو لازمی سمجھا جائے، نہ ان کے کرنے والوں پر ملامت کی جائے، اور نہ ان پر طنز و تشنیع کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی اصل بدعت ہے کہ آپ دین میں فرض اور واجب اور حرام خود سے بنانا شروع کر دیں۔ تو جی یہاں تک بات کی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔